ولا كيفية له ولا هيئة له ولا صفات له الذي لا يجري عليه زمانا ولا يجري عليه مكانا لا عضو له لا جزو له لا جسم له لا جسم جسيم له ولا قسم له ولا مثل ولا مثال له الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وقال في مقام الآخر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگردابوں بلا باستاد کشتی ضعیفان شکستارا زپشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی اے اشرف زمانہ زمانے مدد گما درہائے بستراز کلید کرم کشا سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا اللهم صل على سيدنا وشفينا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. عزیزان ملت اسلامیہ، بالخصوص حضرت علامہ الحاج سید اشفاق حسین صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزکم الصامی، حضرت علامہ و مولانا منصور احمد صاحب قبلہ مصباحی ادام اللہ ذلکم السامی، حضرت علامہ و مولانا لقمان احمد صاحب قبلہ شافعی، اور دور و دراز سے آئے ہوئے تمام علماء کرام و حفاظ کرام اور تمام معزز مہمان اور اچھی قسمت والے مسلمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی کا یہ کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام لوگوں کو انسان بنایا. انسان بنایا وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے بنا دے، کتا بنا دے، بلی بنا دے، بندر بنا دے، لیکن اللہ نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا، تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور اشرف بنایا. اور کرم بالائے کرم یہ کہ انسان تو بنایا، ساتھ مسلمان بنایا. اور پھر کرم بالائے کرم یہ کہ کسی اور نبی کا امتی نہیں، اپنے محبوب کا امتی بنایا. اور پھر وہ کہ تمام امتیں تو بری ہیں، ایک امت اجابت ہوتی ہے، ایک امت دعوت ہوتی ہے. ہم اللہ تبارک و تعالی کا یہ شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے جو طبقہ اور جو جماعت جنتیوں کی ہے
ان صحابہ کرام کی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت میں ہم تمام لوگوں کو رکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں سے جب جناب زکریا علیہ السلام نے پکار کر اپنے رب سے کہا قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ، اے میرے پروردگار ہمیں ایک پاک بچہ عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام وہاں سے پکار کر کہہ رہے ہیں، کہاں سے؟ اب اس کی تفسیر آپ اٹھا کر دیکھیں تو حضرت زکریا علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور جب آپ تقریباً 85 سال کی عمر میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کٹیا کے پاس جاتے ہیں، وہ ایک جنگل میں بسیرا کیا کرتی تھی، کٹیا میں رہا کرتی تھی، وہاں سے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے پکار کر کہتے ہیں اے پروردگار ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں سے پکار کر کہا اے میرے پروردگار ہمیں ایک پاک بچہ عطا فرما، ایک ذریت عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کریم میں اس کا ذکر فرماتا ہے کہ حضرت مریم کی کٹیا سے نبی، ایک اللہ کا نبی جا کر وہاں سے بچہ مانگ رہا ہے۔ کس کے طفیل؟ مریم کے طفیل۔ جب وہاں پر مریم کی بلند پائیدگی دیکھا، جب وہاں پر مریم کا مرتبہ دیکھا، جب وہاں پر مریم کا مقام دیکھا، جب وہاں پر مریم کا جو ہے ان کا مقام ولایت دیکھا، جب مریم کا اتنا بڑا اسٹیٹس دیکھا، تو انہوں نے وہاں سے پکار کر کہا انک سمیع الدعاء، اے پروردگار تو دعا سننے والا ہے، ہمیں ایک پاک بچہ عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے 85 سال کی عمر میں حضرت زکریا کو یحییٰ جیسی پیغمبر جیسی اولاد عطا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں یہ ببانگے توہل کہنا چاہتا ہوں، وہ دریدہ بہن کہ جب ہم خواجہ حسن سنجری اجمیری علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں جائیں، مخدوم سمنا کی بارگاہ میں جائیں، صابر کلیر کی بارگاہ میں جائیں، بختیار کاکی کی بارگاہ میں جائیں، حضرت خواجہ علاء الحق پنڈوی کی بارگاہ میں جائیں، سید حسام الدین کردوی کی بارگاہ میں آئے، اور جب ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اے پروردگار ہمیں ان کے طفیل ایک پاک بچہ عطا فرما دے، تو ایک جو ہے طبقہ ایسا بھی ہے ہم پر جو ہے تان و تشنی کرتا پھرتا ہے، اور اپنے الفاظوں سے ہمیں کبھی بدعتی کہہ کے پکارتا ہے، کبھی ہم کو جو ہے مشرک کہہ کے پکارتا ہے، یہ تو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اب ان کو میں یہ بات کی طرف رجوع کرنا چاہوں گا کہ جب ایک حضرت زکریا علیہ السلام جیسے پیغمبر، ایک پیغمبر جب مریم جیسی ولیہ کے طفیل سے بچہ مانگ سکتے ہیں، تو پھر ہم امتی اپنے خواجہ اور غوث کے صدقے میں بچہ کیوں نہیں مانگ سکتے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے آج پورے دنیا میں۔ ہمارے عزیزم سلمہ مولانا منصور احمد صاحب قبلہ مصباحی نے کہا علم پر آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں، 5 منٹ میں آپ کا لوں گا۔ ایک بہت بڑا المیہ ہے یہ، آج پوری دنیا میں مسلمان بہت جو ہے مارا و کاٹا جا رہا، جہاں بھی مسلمان کا نام آتا ہے ایک ذہن میں تصور پیدا ہوتا ہے لوگوں کے کہ کہیں آتنکوادی نہ ہو، کہیں ٹیررسٹ نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو ویسا نہ ہو۔ میں آپ کو اس طرف جو ہے ذہن کے آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ آپ پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ، آپ سوچیں ذرا کہ یہ جو ہے تصور پیدا کس نے کیا، اسلام کو برباد اور اسلام کو بدنام کرنے میں سازش کس کی تھی، اسلام کو آتنکواد جیسی جو ہے شخصیت پر لا کر کھڑا کر دینا، اور جہاں بھی مسلمان کوئی ایئرپورٹ ہو، جو ہے ایئرپورٹ ہو یا ریلوے اسٹیشن ہو یا بس اسٹاپ ہو، کہیں بھی آپ اتر جاؤ، وہاں پر لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جناب یہ تو داڑھی کرتا والا ہے، پیجامہ پہنے ہوئے ہیں، ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں اس کے پاس بم ہے، اس لیے جو ہے اس کو مسلمان کوئی بھی ہو اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ ان دریدہ بہنوں نے، ظالموں نے اسلام کو بدنام کر دیا ہے، اسلام کو اس طریقے سے بدنام کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ آج مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے شرم کر رہا ہے۔
مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے شرم کر رہا ہے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ آپ اپنی جگہ ہو، یہ کوکن کی سرزمین ہے، کوکن کی سرزمین سے اگر آگے آپ جاؤ، برما میں آپ جاؤ، میانمار میں آپ جاؤ، اور اس کے بعد پھر جو ہے فلسطین میں آپ جاؤ، ان سے پوچھو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، اور یہ آخر ہمارے اندر بلا آئی کس چیز سے؟ یہ بلا آئی کس چیز سے؟ آج ذرا سا بھی ماحول پیدا ہوتا ہے ہم اس کی طرف جو ہے چل دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ان کو نہیں ماننا چاہیے، ہم جو ہے بھول جاتے ہیں، ہم جو ہے اس کے ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ کوئی قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے، ہم اس کی بات ماننے لگتے ہیں۔ خدائے رب ذوالجلال کا واسطہ مسلمانوں، اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، دیکھو اور پہچانو اور پرکھو کہ کون لوگ ہیں جو قرآن کی اصل دعوت دے رہے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو توحید کے آڑ میں توہین کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارے اندر علم کی کمی سے پوری دنیا کا مسلمان پریشان ہے۔ اگر ہمارے اندر علم ہوتا تو خدائے رب ذوالجلال کی قسم ہماری طرف کوئی حملہ تو چھوڑو، بات تو چھوڑو، انگلی بھی اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا ہمیں۔ لیکن ہم نے اپنے قرآن اور سنت کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے کو اختیار کر لیا۔ ایک دور آیا تھا اسی بھارت کے اندر، کچھ لوگوں نے کہا تھا 10-20 آیتیں ہٹا دو قرآن سے، تو ہمارے علماء اہل سنت نے ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر باہر کہا تھا کہ تم 10-20 آیتوں کی بات کرتے ہو، ہم پورا کا پورا قرآن سمندر کے حوالے کر دیں گے، میری ایک شرط منظور کی جائے۔ کہا وہ کون سی شرط ہے؟ کہا کہ ہر مدرسہ، یونیورسٹی، کتب خانہ، تمام کتابوں کو نکالو، چلو سمندر کے کنارے، ساری کتابوں کو سمندر کے اندر سمندر کے حوالے کر دو، اور آواز دو، اے گیتا تو آ جا، اے رامائن تو آ جا، اے منوسمرتی تو آ جا، اے یجروید تو آ جا، اے شاموید تو آ جا، اے قرآن تو آ جا، اے تورات تو آ جا، اے زبور تو آ جا، اے انجیل تو آ جا، اور قرآن کو بھی آواز دو۔ ان کے اپنے ماننے والے اپنا ماتھا اور سینہ پیٹیں گے جب قرآن کو آواز دیا جائے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم میرے دوستو، منبر رسول پر کھڑا ہو کر یہ بات کہتا ہوں اور بابانگے دوہن کہتا ہوں کہ جب قرآن کو آواز دیا جائے گا، قرآن جو ہے بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک پوری صداقت کے ساتھ سمندر کے اندر محفوظ ہوگا، لیکن یہ کروڑوں کی تعداد میں حافظ اپنا سینہ لے کر پہنچ جائیں گے، ان کے اپنے ماننے والے ماتھا اور سینہ پیٹیں گے، لیکن قرآن کے ماننے والے یہ حفاظ کرام جو اللہ رب العزت نے تمہارے درمیان رکھا ہے، اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسی جماعت پیدا کر دیا ہے کہ تم قرآن کو جلاتے ہو، جلاؤ، قرآن کی بے حرمتی کرتے ہو، کرو، اس کا خامیازہ تو تمہیں بھگتنا پڑے گا، لیکن اپنے دل اور دماغ سے یہ بات بالکل نکال دو اور اپنی میموری سے یہ بات ڈیلیٹ کر دو کہ تم قرآن کو مٹا سکو گے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود خداوند قدوس نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے ہم آپ کے ذہن کو یوٹرن دینا چاہیں گے کہ اللہ کے واسطے بالخصوص کوکن کی سرزمین پر علماء کرام اور حفاظ کرام کی بہت کمی پائی جاتی ہے۔ آپ کا یہ محبوب ادارہ جو سید اشفاق حسین صاحب قبلہ ادام اللہ فیضکم السامی، وہ کھیڑ کی سرزمین بھوستا میں چلا رہے، آپ کو میں دعوت دوں گا کہ اگر آپ کے پاس 4 بچے ہو تو آپ جو ہے ایک بچے کو قرآن کریم کی تعلیم کے لیے، حافظ قرآن بنانے کے لیے کھیڑ کے مدرسے میں ضرور داخلہ کرائیں۔ یاد رکھو، آپ نے اگر اپنے بچے کو ڈاک خانے کا بابو بنا دیا، یا پھر جو ہے بینک کا مینیجر بنا دیا، یا پھر جو ہے ملٹری میں بھرتی کروا دیا، فورن منسٹری میں بھیج دیا جاب کے لیے، تو واقعی میں آپ نے اپنے بچے کو غلام بنایا ہے، نہ کہ جو ہے اپنے بچے کو بہت بڑا آفیسر بنا کر آپ نے اس کو آقا بنا دیا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، آپ نے اپنے بچے کو غلام بنایا، رہے گا وہ کسی باس کے نیچے ہی، لیکن یاد رکھو اگر ایک بچے کو آپ نے حافظ قرآن بنا دیا تو وہ غلام نہیں بلکہ قوم کا امام بن جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے جو ہے آپ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے وابستہ کرائیں، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ آنے والا وقت بڑا پرفتن ہے، آج بھی بڑا پرفتن وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنریشن بدلے، کل آپ کا بچہ کھڑا ہو اور اس کے بعد پھر جو ہے جناب آپ کے قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے کوئی نہ رہ جائے، کیونکہ وہ جب کہے گا کہ یہ تمام چیزیں شرک ہیں، یہ تمام چیزیں بدعت ہیں، یہ تمام چیزیں دین میں تخریب و خراب مسائل پیدا کرتی ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، تو واقعی میں پھر آپ جو ہے قبر میں لیٹے لیٹے تو کچھ نہیں کر سکتے، آہ آہ کر کے ہی رہ جاؤ گے کہ میں نے
اسے اگر قرآن کی تعلیم سے وابستہ کیا ہوتا اور سید حسام الدین کردوی علیہ الرحمہ کے نقش قدم پر چلایا ہوتا تو آج مجھے قبر میں لیٹ کر یہ آہ نہ کرنا پڑتا، بلکہ جنت میں ہم پوری طریقے سے مطمئن ہوتے کہ ہمارا بچہ دنیا میں اللہ کا نام لے رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم کی تعلیم سے اپنے بچوں کو وابستہ کرائیں، اور یہ تمام علماء اہل سنت کی طرف سے میسج تھا جو ہم نے اپنی زبان سے آپ کو دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہماری سننے سنانے میں اگر کوئی خطا ہو گئی اسے معاف فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم تمام کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا یا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔